بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 376۔ اس روایت کے ساتھ دانتوں کو صاف کرنے کا باب شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو چیزیں سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں ان کی ایک فہرست میں نے اپنی کتاب میزان میں بالکل ابتدا ہی میں نقل کر دی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے امتثال امر میں، یعنی قرآن نے یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اے پیغمبر، اس سے پہلے جو دین کی ہدایت رہی ہے آپ اس ہدایت کی خود بھی پیروی کریں گے اور آپ کے ماننے والے بھی اس ہدایت پر عمل پیرا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیغمبروں کی یہ ہدایت دین ابراہیمی کی روایت بن چکی تھی، کیونکہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب میں آباد کیا تھا، حرم بنایا تھا، اس کی تولیت ان کے سپرد کی تھی، اور یہ لوگ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں دین کی جو روایت جاری تھی اس میں ابراہیمی دین کی جتنی چیزیں موجود تھیں ان سب کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی جائے گی۔ گویا جو دین اس سے پہلے ہے اس کو قرآن نے یہ بات کہہ کے اپنا جز بنا لیا، اور یہ کہہ دیا کہ اس میں تو کوئی انحراف کا تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ منہ کی صفائی رکھی جائے، چونکہ بدن کی طہارت ہمارے دین کے ارکان میں سے، یہ ارکان کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے، یعنی اگر دین کے پورے کانٹینٹ کو یا اس میں جو چیزیں شامل ہیں بیان کیا جائے تو عبادات کے بعد وہ تین ہی چیزیں ہیں: تطہیر بدن، تطہیر خور و نوش اور تطہیر اخلاق۔ تو تطہیر بدن میں یہ چیزیں شامل ہیں، یعنی بدن کی صفائی اور طہارت یہ ہر حال میں قائم رکھی جائے۔ تو اس ذیل میں اب جو ہدایات دی گئی ہیں ان کو یہاں انہوں نے باب السواک میں بیان کیا ہے، یعنی جس کو ہم مسواک کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں اس لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو اس کا پابند کیا۔ یہ بات کہ دانتوں کی صفائی رکھی جائے، منہ کی صفائی رکھی جائے، ناک کی صفائی رکھی جائے، اس کو تو ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا گیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے اور کس طرح خود اس کا اہتمام کیا ہے اس کو اب اس باب میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ مجھے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگوں کے لیے یہ بڑی مشقت ہو جائے گی، یہ کچھ سختی ہو جائے گی، تو مجھے یہ چیز اتنی پسند ہے کہ میں دو چیزوں کا ان کو حکم دے دیتا۔ ایک یہ کہ عشاء کی نماز ہونے تک مؤخر کیا کرو، یعنی مغرب کی نماز ہے، ظہر عصر، ان سب میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ وہ کوشش کر کے اول وقت میں پڑھی جائے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر میں بھی یہی ہے، ظہر میں بھی یہی ہے، عصر میں بھی یہی ہے، مغرب میں بھی یہی ہے۔ ان کا وقت اگرچہ فوراً نہیں ہو جاتا، ہر نماز کے وقت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کہیں گھنٹہ کہیں 2 گھنٹے اتنا وقت ہوتا ہے۔ جیسے مغرب کے بارے میں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ فوراً اس کا وقت ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی کم و بیش 1 گھنٹہ 10 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے، اس میں ادا نماز ہوتی ہے۔ لیکن یہی بات کہی گئی ہے یا اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اول وقت میں پڑھ لی جائے جیسے ہی نماز کا وقت۔ تو عشاء کے معاملے میں اس کے الٹ ہے، اس میں اللہ کے پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ یہ سونے سے پہلے آخری چیز بنے، یعنی اب آپ بستر میں جا رہے ہیں، آپ کو لیٹنا ہے تو یہ آخری چیز بن جائے۔ ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ میں پابند کر دوں کہ بس سونے کا وقت جب آ جائے اسی وقت اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔
سونے کا وقت لوگوں کا مختلف ہو جاتا ہے، اس لیے مسجد میں تو نماز عام لوگوں کی رعایت سے ہو جائے گی، اس میں جتنا وقت بھی مقرر کر لیا جائے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ذرا تاخیر سے ہی ہو۔ عام لوگ اس میں یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور میں نے اس کو بہت مفید پایا ہے کہ آپ نے فرض نماز پڑھ لی، مسجد میں جو وقت ہے اس پر پڑھ لی، یا ویسے بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں جانا ممکن نہیں ہے تو آپ نماز اپنے وقت پر پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد جو نوافل ہیں جو عام طور پر اس کے بعد 2 رکعتیں 4 رکعتیں لوگ پڑھتے ہی ہیں، وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، تو اس طرح گویا جو چیز حاصل کرنا مقصود ہے وہ کسی حد تک حاصل ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں یہ کرتا، ان کو پابند کر دیتا کہ وہ سونے تک مؤخر کریں، وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے موقع پر پابند کر دیتا کہ یہ دانت صاف کریں، مسواک کریں۔ تو وہ 5 نمازوں میں وضو بھی کریں اور اس کا اہتمام بھی کریں، لیکن فرمایا کہ یہ چیز پھر لوگوں کے لیے بڑی سختی کا باعث بن جاتی، تو میں نے اس میں رعایت برتی ہے۔ یہ بات بیان کرنے کا مقصد ظاہرہ یہی ہے کہ اہمیت اتنی ہے، اور یہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ یہاں کس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے؟ ہم دانت صاف کرتے ہیں تاکہ خود صفائی کا احساس رہے، منہ کی دانتوں کی صفائی کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو کوئی بری ہوا نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک خلق کی رعایت کا پہلو ہوا، لیکن ہمارے ہاں تو ایک سب سے بڑا رشتہ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، تو اس وجہ سے اس رشتے کے لحاظ سے کہ ہم نے اپنے پروردگار کے حضور میں جانا ہے، طہارت کے ساتھ جانا ہے، خصوصی اہتمام کر کے جانا ہے، منہ سے جسم سے کوئی بدبو نہ آ رہی ہو، جیسے کہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جمعہ کی نماز میں یا عام اجتماعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزیں کھا کر آنے کے بارے میں بھی لوگوں کو سخت تنبیہ کی، جن سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے یا دوسروں کے لیے یہ صورت بنتی ہے۔ تو آپ نے یہاں بھی فرمایا کہ ہر نماز کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے میرا دل چاہتا تھا کہ میں پابند کر دیتا کہ منہ صاف کر کے آؤ، تو یہ آپ نے گویا اہمیت اس کی واضح کی۔ وان شریح بن حانی قال سألت عائشہ بأي شيء كان يبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ قالت بالسواک۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اس کا رقم یہاں 377 ہے۔ شریح بن حانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ رسول اللہ جب گھر میں آتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا مسواک کرتے تھے، یعنی گھر میں آ کے بھی سب سے پہلے آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ منہ دانت صاف کر لیے جائیں، تو بالسواک۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس میں سنت تو جو قائم کر دی گئی ہے، لیکن پیغمبر کا اسوہ یہ ہے، یعنی اس میں اہتمام اتنا زیادہ ہے، تو اس سے یہ سبق لینا چاہیے کہ بدن کی طہارت ہمارے دین میں کیا اہمیت رکھتی ہے، اور کس طرح اس کو دین کا حصہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھی ان آداب کا حصہ بنا دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔